المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر وبعث أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پارہ نمبر 20 کی ابتدا ہوتی ہے امن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان تو یعنی یقین تو رکھتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ایک ہے خدا، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کر الیاذ باللہ اس کائنات کے مختلف سسٹمز کو مختلف چھوٹے چھوٹے خداؤں کے حوالے کر دیا ہے. لہٰذا اس لیے وہ ان چھوٹے خداؤں کی بھی عبادت کرتے تھے تاکہ اللہ کے قریب انہیں وہ لے جائیں اور سفارشی بنے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور یہاں پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اپنے قدرت کا ذکر کیا، زمین و آسمان کا ذکر کیا، پہاڑوں کا ذکر کیا، سمندروں کا ذکر کیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے، اس کے علاوہ بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. ان تمام نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد بار بار اللہ تعالیٰ نے پوچھا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہے؟ یعنی اتنی نعمتیں اور اس پوری کائنات کا اتنے پرفیکشن کے ساتھ چلنا اور تمام نعمتوں کو دینے والا جو ہے وہ ایک اللہ ہے، صرف ایک ہے خدا اور کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اس پارے کی ابتدا میں آیت نمبر 82 میں ایک علامت قیامت کا بھی ذکر ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ جہاں قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، 10 میجر سائنس جو ہیں، علامات کبریٰ، انہی میں سے ایک علامت کبیرہ یہ ہے کہ ایک دابۃ الارض کا خروج ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک عجیب الخلقت جانور کو زمین سے پیدا فرمائے گا اور وہ جانور انسانوں سے بات کرے گا. تو یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جو کہ بہت بعد میں ہونا ہے، علامات کبریٰ میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، یہ اخیر بالکل زمانے میں ایسا ہونا ہے. تو اس کا ذکر کیا اللہ نے. پھر اس کے بعد سورۃ القصص کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں اسلام پر جو اعتراضات کیے گئے، اللہ کے رسول پر جو اعتراضات کیے گئے ان کا جواب بھی دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں کئی واقعات بھی ہیں، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ یہاں سے ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. تو سورت کی ابتدائی ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو اللہ نے مومنین کے لیے اس کو بیان کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 7 میں کہ فرعون جو تھا اس کو ایک نجومی نے یہ بتایا کہ تمہاری حکومت بنی اسرائیل کا ایک لڑکا ختم کر دے گا، یعنی ایک آدمی ہوگا بنی اسرائیل کا جو کہ پیدا ہونے والا ہے، وہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. تو فرعون نے کیا فیصلہ لیا کہ بھئی بنی اسرائیل کے جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، لڑکے جتنے پیدا ہو رہے ہیں، سب کو ذبح کر دیا جائے. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے بنی اسرائیل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو فرعون نے ذبح کروایا. لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پورا کرنا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ذریعے اس کی حکومت ختم ہو، یہ ہلاک ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو ڈر ہونے لگا کہ کہیں فرعون کی پولیس داخل نہ ہو جائے اور انہیں بھی ذبح نہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے پاس رکھیں انہیں، جب آپ کو خوف ہو کہ یہ فرعون کا لشکر آ جائے گا اسے پکڑ لے گا تو پھر آپ بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیں، دریا میں ڈال دیں. تو اور اللہ نے ان کے دل میں یہ بات بھی ڈالی کہ وہ اس بچے کو آپ کے پاس ضرور واپس لوٹائے گا. تو ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا اور ان کی بہن جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بھی جو ہے فالو کرتی رہی، یہاں تک کہ صندوق پہنچا فرعون کے محل کے پاس. تو فرعون کے لوگوں نے وہاں سے حضرت موسیٰ کو اٹھا لیا، بچے کو فرعون کے پاس پیش کیا گیا. تو ہر بچے کو تو ذبح کروا رہا تھا وہ بنی اسرائیل کا جو لڑکا تھا، جو لڑکے تھے انہیں. تو بہرحال فرعون کی جو ہے اہلیہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام لے آئی تھی اور نیک بندی تھی، انہوں نے جو ہے فرعون کو یہ ابھارا اس بات پر کہ نہیں اسے ذبح نہ کرو، اسے ہم رکھتے ہیں، یہ ہم انہیں بیٹا بنا لیتے ہیں اس بچے کو اور ہم اس کی پرورش کریں گے. بہرحال تو پھر فرعون کے ہی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے. تو اب مسئلہ آتا ہے اس بچے کو دودھ پلانے کا. تو فرعون کے دربار میں کئی عورتوں کو بلایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اس بچے کو دودھ پلائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے ہیں اور وہ انکار کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں.
یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کی جو بہن ہوتی ہے وہ آتی ہے دربار میں اور وہ کہتی ہے کہ میں کیا تمہیں ایسے گھر والوں کے متعلق نہ بتاؤں، ایسی عورت کے متعلق نہ بتاؤں جو اسے دودھ بھی پلائے گی اور اس کا خیال بھی رکھے گی۔ تو پھر اسے بلایا جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی ماں کو ہی بلا کر لے آتی ہیں۔ تو پھر جیسے حضرت موسیٰ کی ماں آتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے دودھ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ کی جو اصل ماں ہوتی ہے وہی انہیں دودھ پلانے آتی ہے اور ان کا دیکھ بھال کرتی ہیں اور ان کا خیال رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کے پاس لوٹایا۔ بہرحال اس کے بعد اس کے ذکر کرنے کے بعد یہ بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ایک قبطی کا قتل ان سے کس طرح ہوا اس کا ذکر ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ آیت نمبر 15 وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا ہوا یہ کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، یعنی ایک شخص بنی اسرائیل کا تھا یعنی حضرت موسیٰ کے خاندان کا اور ان کے قبیلے کا، اور ایک قبطی تھا جو فرعون کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ تو قبطی جتنے ہوتے تھے وہ تو زیادہ ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان کی حکومت ہے، بنی اسرائیل کو غلام سمجھتے تھے۔ تو وہ قبطی اور بنی اسرائیل کا وہ شخص آپس میں لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا تو وہ جو بنی اسرائیل کا شخص تھا اس نے حضرت موسیٰ کو آواز لگائی کہ آؤ میری مدد کرو، یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور قبطی جو ہے ظلم کرتے آ رہے تھے اب تک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے جاتے ہیں اور قبطی کو روکتے ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے وہ ایک گھوسا مارتے ہیں، ایک مکہ مارتے ہیں اس قبطی کو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اسی مکے سے، اسی گھوسے سے وہ جو ہے مر جاتا ہے وہ قبطی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے کہ قتل کرنے کا تو ہمارا ارادہ نہیں تھا، بس اسے روکنا تھا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ پھر اگلے دن کیا ہوتا ہے، وہی شخص بنی اسرائیل کا وہی شخص کسی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لگتا ہے کہ تم ہی شریر ہو، ہر ایک سے لڑ رہے ہو تم۔ لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں انہیں بچانے کے لیے قبطی سے۔ تو وہ جو دوسرا قبطی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا جیسے تم نے کل ایک قبطی کو مار دیا تھا مجھے بھی آج مارنا چاہتے ہو، زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہو۔ تو پھر بہرحال حضرت موسیٰ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک شخص آتا ہے دور علاقے سے شہر کے اور کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ یہ جو لوگ ہیں فرعون کے یہ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، میں تمہارے لیے نصیحت کر رہا ہوں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، شہر سے مصر سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ تم نے قبطی کو مار دیا ہے، قتل کیا، اس لیے تمہیں نکل جانا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر ڈر کر خاموشی سے وہاں سے مصر سے نکلتے اور مدین پہنچ جاتے ہیں۔ یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا، وہاں پہ ان کی قوم تھی۔ وہاں پہنچتے ہیں تو مدین کے کنویں کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو عورتیں سائیڈ میں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو انہوں نے روک رکھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں پلا رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ جو ہے ابھی سارے مرد ہیں، جب یہ ہٹیں گے تو تبھی ہم جا سکیں گے، اور ہمارے جو والد ہیں وہ بوڑھے ہیں اس لیے ہمیں ہی آنا پڑتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دونوں عورتیں جاتی ہیں حضرت شعیب کے پاس، یہ دونوں حضرت شعیب کی بیٹیاں ہوتی ہیں علیہ السلام۔ تو حضرت شعیب کو بتاتی ہیں کہ یہ معاملہ ہوا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہیں بلا کر لے آؤ۔ تو ان میں سے ایک عورت آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتی ہیں کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہمارے لیے کام کیا ہے اس کی اجرت آپ کو دے سکیں۔ تو وہ جب آ جاتے ہیں تو اپنا پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ مصر سے کیوں آئے ہیں بھاگ کر اور کس طرح آئے۔ تو حضرت شعیب انہیں تسلی دلاتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ظالم حکومت کے دائرے سے باہر آ گئے، اب آپ کو یہاں پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو انہی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں اجرت پر رکھ لیں، کہ مزدوری پر رکھ لیں، کہ یہ ایک طاقتور بھی ہیں اور پھر اس کے علاوہ امانت دار انسان بھی انہیں رکھ لینا چاہیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام انہیں آفر دیتے ہیں کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرواتا ہوں اس شرط پر کہ آپ میرے پاس 8 سال تک یا پھر 10 سال تک کام کریں گے۔ 8 سال تک تو ہر حال میں رکھنا ہے، کام کرنا ہی ہے، اور 10 سال تک آپ کرنا چاہیں تو یہ آپ کی طرف سے ایکسٹرا ہوگا، اضافہ ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ عموماً لڑکے والے لڑکی والوں کے یہاں رشتہ بھیجتے ہیں، اور اگر لڑکی والے لڑکے والوں کے یہاں رشتہ بھیجیں تو اسے عیب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی لڑکی والے جو ہے رشتہ کیسے بھیجے، بلکہ لڑکی والے انتظار میں رہتے ہیں کہ گھر میں آئے رشتہ۔
تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، یعنی اگر لڑکی والے رشتہ بھیجے اپنی جانب سے، لڑکی والے جو ہے لڑکے والے کے ہاں رشتہ بھیجے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیں یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں مانگا تھا رشتہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے خود رشتہ پیش کیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ لڑکے والے بھی لڑکی والے کے ہاں رشتہ بھیج سکتے ہیں اور لڑکی والے بھی لڑکے والے کے ہاں رشتہ بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس مدت کو پورا کیا اور پھر اس کے بعد مدین سے واپس لوٹ رہے تھے تو راستہ بھول گئے اور راستے میں انہیں آگ کی ضرورت پڑی، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ یہاں پہ رکیں، مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کر آتا ہوں۔ وہ جب پہنچتے ہیں وہاں پر تو پتہ چلتا ہے کہ آگ تو نہیں ہے، یہ تجلی الہی ہے۔ وہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے اور معجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر یہ بتایا گیا، وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نبوت دے رہے تھے، تورات دے رہے تھے، تو آپ کوہ طور میں وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اتنی تفصیل کے ساتھ اور ٹھیک ٹھیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بتانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اللہ کا کلام ہی ان پر نازل ہو رہا ہے۔ نہ ہی آپ کوہ طور پر تھے، نہ ہی حضرت موسیٰ کو نبوت ملنے کے وقت وہ وہاں موجود تھے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب کو پڑھا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے باوجود سارے واقعے کو اتنی تفصیل کے ساتھ بتانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 54 میں اولئک یؤتون اجرهم مرتین، ان اہل کتاب کا ذکر ہے کہ جو اپنے مذہب پر بھی عمل کرتے رہے اور جب اسلام کی دعوت ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے اسلام کو بھی قبول کر لیا، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی ایک تو اپنے مذہب پر عمل کرتے رہے آسمانی کتاب پر حضرت عیسیٰ کے اوپر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور ان کی خبر پہنچی تو انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، لہٰذا ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمہتدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کے جب انتقال کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمے کی تلقین کر رہے تھے کہ چچا آپ ایک بار میرے کان میں کم سے کم لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں آپ کی سفارش کروں گا قیامت کے دن، لیکن افسوس کہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور ایسے ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جن سے محبت کریں آپ انہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔